حاضرین جمعہ، ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام آرام دہ چیزوں سے فائدہ اٹھائے، دنیا کو وہ عیش اور عشرت کے ساتھ گزارے، دنیا کی تمام رنگینیوں سے وہ لطف اندوز ہوں۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ لہذا ایک انسان ان تمام فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام اور شام سے رات کر دیتا ہے اور ان تمام فائدوں کو حاصل کرتا ہے۔ یقیناً یہ فطری چیز ہے اور غلط بھی نہیں ہے، لیکن یہ غلط اس وقت ہے کہ جب انسان کا مکمل فوکس، انسان کا پورا دھیان اس بات پر ہو کہ اسے صرف دنیا کمانا ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کو اس انداز میں کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ موت کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اس بات کو بھی بھلا بیٹھتا ہے کہ اسے مر کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے کہ انسان دنیا کمانے کے خاطر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، تو ایسا انسان سراسر گھاٹے اور نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دنیا کہ جس کے خاطر آج انسان موت کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہے، یہ دنیا جس کے لیے آج انسان اللہ رب العالمین کی قدم قدم پر نافرمانیاں کرنے کو تیار ہے، اس دنیا کی حقیقت کو جس طریقے سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، کیا یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ویسی ہے جس طریقے سے ہم اور آپ سوچتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو اور دوستو، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید آپ کو دنیا کی حقیقت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر جو تم سانسیں لے رہے ہو، اس دنیا کے خاطر جو تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کھیل اور تماشے کا نام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی کچھ نہیں ہے کہ جس طریقے سے تماشائی آتا ہے، چند منٹوں میں لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنا تماشا دکھاتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس تماشائی کی کوئی حیثیت، کوئی مقام عوام کی نظر میں نہیں ہوتی ہے۔ یہی معاملہ دنیا کا ہے، یہ دنیا تماشے اور کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائیو اور دوستو کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے۔ ایک وقت تک آپ کو دنیا میں رہنا ہے، سانسیں لینا ہے، اس کے بعد دنیا کو چھوڑنا یہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے، ہدف ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ انسان اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ آج انسان دنیا کمانے کے خاطر یا جن کے پاس دنیا ہوتی ہے مال اور اولاد کی شکل میں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، قرآن نے بھی اس کا جواب اس انداز میں دیا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے کہا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ لوگوں یہ جو دنیا کا مال ہے جس کو کما رہے ہو، یہ دنیا کا مال، یہ ساز و سامان، یہ اولاد ہے جس کی کثرت تمہارے پاس ہے، جس کو تم اپنی طاقت و قوت سمجھتے ہو، یہ صرف دنیا کی زینت اور خوبصورتی ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے ہے کہ ہاں فلاں صاحب مال ہے، انسان عمدہ لباس پہنتا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ مال اور اولاد موجود ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے۔ لیکن تو تیرے پروردگار کے پاس، رب العالمین کے پاس، دنیا کے پالنہار کے پاس سب سے بہترین چیز جس پر امید لگانا بہتر ہے، جس کی امید انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ انسان کے باقی رہنے والے اعمال ہیں، جس
کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دینے والا ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے پاس نہ باقی رہنے والا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اب آپ جانتے بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر آپ بحیثیت مسلمان مومن دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو تمہارے ایمان کا تقاضا، تمہارے ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جس طریقے سے قیدی قید خانے میں، جیل میں اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، یہی معاملہ ایک مومن ایک مسلمان کے اس دنیا میں ہے کہ پل پل پر اس کے لیے اسلام نے رکاوٹیں رکھی ہے، حلال کی شکل میں، مکروہات کی شکل میں، حلال اور حرام کی شکل میں، کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے، فلاں کام کو انجام دینا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے۔ یہ تمام رکاوٹیں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا اپنی منمانی زندگی گزارنے کا نام ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں تم عیش کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں رب کی ذات کا انکار کرنا ہوگا کہ دنیا میں منمانی زندگی وہی گزارتا ہے جو رب العالمین کی ذات کا، صفات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبائے اور ڈبا کر کے جتنا پانی اس کی انگلی پر لگا ہے اس پانی کے برابر بھی اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس۔ کتنا بڑا سمندر ہے جس میں پانی کی بہتات پڑی ہے کہ بڑے بڑے وسیع والی پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ سمندروں کی گہرائی کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے اندر سمونے کے لیے طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھ کر صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میرے صحابہ، کیا تم یہ مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے مالک نے اسے پھینک دیا ہے؟ اس کی قیمت، اس کی حیثیت اس کے مالک کے نزدیک ختم ہو گئی ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے، قیمت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی بے بقعتی کی وجہ سے اس کے مالک نے اسے پھینک دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا اہون عند اللہ من ھذا، میرے صحابہ سنو، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ جو آج بے قیمت پڑا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے کہیں زیادہ بدتر اور حقیر ہے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرا ہوا بکری کا بچہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن دنیا کی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرا، تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے کو، اللہ کی ذات میں اوروں کو شریک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملا۔ تو آج یہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آخرت کی اہمیت کا معاملہ یہ کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اوروں کو شریک کرنے والے، یہ جنت الفردوس میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دہتی آگ میں داخل فرمائے گا، اس لیے داخل فرمائے گا کہ ان کی آخرت میں کوئی حیثیت، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث کو جاننے کے تمام وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دنیا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس دنیا کو اپنے اندر سمو رہا ہے،
محبت کو وہ اپنے اندر بسا رہا ہے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے خونی رشتوں کو پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار ہے، وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج اپنے والدین اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کو تیار نہیں، اس دنیا کے خاطر آج چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا احترام کرنے کو تیار نہیں، ایک بڑا بھائی اس دنیا کے خاطر اپنے چھوٹے بھائیوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ میرے بھائی اور دوستو، جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی بیان فرمایا تھا، اور اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر غور کرنا کہ کون لوگ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی چاہت رکھتے ہیں اور کون لوگ اللہ تعالیٰ سے نہ ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اذا احب عبد لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ، کہ میرا بندہ جب مجھ سے ملاقات کرنے کی محبت کرتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، احببت لقاءہ، تو اللہ فرماتا ہے تو میں بھی اس بندے سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس بندے سے ملاقات ضرور کروں، لیکن جو بندہ مجھ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے، جو بندہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتا ہے، تو میں بھی اس بندے سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اب کون اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور کون نہیں پسند کرتے ہیں، اس کا جواب قرآن میں میرے بھائیوں دوستوں موجود ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تبھی تو وہ آج دنیا کے خاطر رب کی نافرمانی کرنے کو تیار ہے، فرائض کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے لیے تیار ہے، واجبات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، حرام کام کرنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے محبت ہے اور اس نے آخرت کے معاملات کو فراموش کر دیا ہے۔ لیکن ایک بندہ دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، رب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، تو ایسا یہ وہی مومن و مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ بات ہمارا میرے بھائی اور دوستوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر غور کرے، موبائل کی دنیا سے باہر جائے، جب اپنے بستروں پر جائے تو غور کرے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، کیا ہم ان مومن و مسلمان میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے ملنے کو پسند کرتا ہے، یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا کی زندگی، اس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی تھی کہ لوگوں سنو، ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرہ مقبلہ ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، یہ دنیا پیٹ دکھا کر بھاگنے والی ہے، یہ پیٹ پھیرنے والی دنیا ہے، اس سے دل نہ لگانا۔ والآخرۃ مقبلہ، اور آخرت آنے والی ہے، تم سے ملنے والی ہے، آخرت پیش ہونے والی ہے، لہذا اس آخرت سے اپنے دل کو لگانا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، آخرت اور دنیا ان دونوں کے بیٹے ہوتے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ قولوا من ابناء الآخرہ، لوگوں اگر بیٹے بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ اليوم عمل ولا حساب، کہ آج دنیا میں یہ عمل ہے، تمہیں عمل کرنا ہے، آج دنیا میں تمہیں صرف عمل کرنا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے، آخرت کے بیٹوں کا دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن صرف اور صرف حساب و کتاب ہوگا اور اس دن کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کے ذریعے آخرت کی تیاری کر کے، آخرت کی فکر کر کے، دنیا کی زندگی سے اپنے آپ کو ہٹا کر کے آخرت کی زندگی میں لگا کر کے جو بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ آخرت کا بیٹا ہے، جو دنیا میں
میں مست رہتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، وہ دنیا کو بیٹا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے، دنیا اور آخرت میں کیسے فرق صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان واقعات سے آپ ذرا غور کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کون نہیں جانتا ہے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہے۔ کیا معاملہ تھا، کہا کرتے تھے لوگوں کہ میں ایک نقلی ہوتا تو کاٹ دیا جاتا، لوگوں میں کسی مومن کے جسم کا بار ہوتا جس پر کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، میرے بھائی اور دوستو، کیا فرماتے کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ پکار لگائی جائے، آسمان سے ندا لگا دی جائے کہ سب کے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی جہنم میں جانے والا ہے، باقی سب جنت میں جانے والے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آخرت کو یاد کرنے کا معاملہ یہ ہے، میرے دل میں اس دن کی ہولناکی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ایک کو جہنم میں داخل کرنے کی بات کی گئی ہے نا، تو میں اس ایک کے اندر اپنے آپ کو شمار، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہوں کہ میرا حساب و کتاب ہو اور آخرت میں اپنا حساب نہ دے سکوں اور اللہ تعالیٰ سب کو تو جنت میں داخل کر دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی جہنم میں داخل۔ یہ ڈر تھا میرے بھائیو دوستو، ورنہ کون نہیں جانتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بازو عطا کیے تھے جن بازو پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، وہ پنجہ، وہ ہاتھ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب کو عطا کیا تھا، جس ہاتھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما تھا، جس کندھے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا ہو، جس ہاتھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہو، کیا وہ ہاتھ وہ کندھا جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا میرے بھائیو دوستو، لیکن ڈر اور خوف کا معاملہ یہ ہے کہ سب تو جنت میں جائے، لیکن تنہا اگر کسی کی بات جہنم میں جانے کی جائے تو عمر بن خطاب بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، عثمان بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا، لوگوں نے ذکر کیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی وتبقی من ھذا، اے عثمان بن عفان داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ کو رونا نہیں آتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ کو رونا نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں، جب آپ کے سامنے قبر کی بات کی جاتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جن کو قدم قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کی بشارت بیان فرمائی، بیان فرماتے کہ لوگوں، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کے پڑاؤ میں سب سے پہلا پڑاؤ یا سب سے پہلی سیڑھی اگر کوئی ہے وہ قبر ہے۔ جو آدمی اس قبر میں نجات پا گیا اس کے آنے والے تمام معاملات آسان ہیں، لیکن جو اس پہلی منزل پر ناکام ہو گیا، اس کے پیر ڈگمگا گئے، وہ اس میں ثابت قدم نہ رہ سکا، نجات نہ پا سکا، تو آخرت کے آنے والے اس سے خطرناک معاملات میں وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ مزید فرمایا کہ میں نے میرے سسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے الفاظ سنے تھے، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه، کہ لوگوں سنو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے کوئی بھیانک، کوئی ہولناک، کوئی خطرناک منظر نہیں دیکھا، لیکن قبر ان تمام منظروں میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے خطرناک المناک منظر اگر کوئی ہے تو قبر اس میں سب سے پہلے۔ یہ معاملہ، یہ فرمان تھا جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن عفان کو زار و قطاب ہونے پر مجبور کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی تر ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کی طاقت و قوت ہوتی کہ میں رات کو نہ سو، اگر نیند کو کنٹرول کرنے کی طاقت میرے
کیا سوتا کہ کہیں میں سو جاؤں اور اسی غفلت کے وقت اللہ رب العالمین کا عذاب مجھ پر آ جائے، نازل ہو جائے۔ اس عذاب کے نزول سے غفلت کی حالت میں ڈرتا ہوں۔ اگر نیند کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہوتی تو میں کبھی نہ سوتا، اور اگر میرے پاس ایسے مددگار ہوتے، ہیلپر ہوتے جو دنیا کے کونے کونے تک جا کر میرا پیغام پہنچاتے، تو میں ان مددگاروں کو یہ کہتا کہ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں اعلان کر دو کہ لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ سفیان ثوری مفسر قرآن ہے، جنہوں نے قرآن کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس کی خدمت کا صلہ یہ امت نہیں دے سکتی ہے۔ سفیان بن ثوری کا معاملہ یہ میرے بھائیوں دوستوں کہ جب ان کے سامنے آخرت کا ذکر ہوتا، اس کی ہولناکی کو بیان کیا جاتا، یبول الدما، تو وہ خون کا پیشاب کرنے لگ جاتے، ان کے پیشاب سے خون جاری ہو جاتا۔ ایک رات عبد الرحمن بن مہدی کے پاس گزار رہے تھے، پوچھا، اچانک رونے لگے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا میں اپنے گناہوں پر نہیں روتا، میں اپنی نافرمانیوں پر نہیں روتا، بلکہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ کہیں موت سے پہلے میرا ایمان مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ دن رات اللہ کی کتاب کو لکھنے والے، دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے کمرے میں بند کرنے والے ایک مفسر قرآن کا معاملہ یہ کہ وہ اپنے ایمان کے چھیننے پر ڈر رہے ہیں۔ اور آج ہم تو دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہیں، پھر بھی ہمیں جنت میں داخل ہونے کا ڈر ہے، ہمیں تکبر ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم تو جنت الفردوس میں بس یوں ہی داخل ہو جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک بیان کرتی ہے کہ لوگوں، میں نے اپنے علاقے میں عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والوں کو تو دیکھا ہے، لیکن ان سے زیادہ رونے والوں کو نہیں دیکھا ہے۔ ان کے رونے کا معاملہ یہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب آخرت کو یاد کرتے تھے اور اس طریقے سے یاد کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے تھے، اور بلند کرنے کے بعد زار و قطار ہونے لگ جاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رو رو کر آپ پر نیند غالب ہو جاتی تھی اور آپ وہیں پر سو جاتے تھے۔ پھر ان کی بیوی ان کے اہلیہ کو اٹھاتی تھی، واپس اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے تھے اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ ان کی بیوی جو بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے پورے علاقے میں اپنے شوہر سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے والا کسی کو۔ میرے بھائیو دوستو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا معاذ بن جبل کیوں روتے ہو؟ تم تو مسلمانوں کے سب سے پہلے داعی ہو کہ جب یمن میں تبلیغ کا کام کرنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو تمام صحابہ کرام میں آپ کا سلیکشن ہوا، آپ تو پہلے داعی ہو، مصعب بن عمیر کے بعد آپ تو پہلے داعی ہو جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی جانب تم کو بھیج رہا تھا۔ رونے لگے موت کے وقت۔ لوگوں نے جب رونے کی وجہ پوچھی، بتایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مٹھی کے اندر لوگوں کو اٹھائے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا، دوسری مٹھی میں باقی لوگوں کو اٹھائے گا اور اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے، میں نہیں جانتا ہوں کہ نہ جانے میرا شمار کن مٹھی والے لوگوں میں، کیا میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں اٹھا کر کے جہنم میں داخل کرنے والا ہوں۔ اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے معاذ بن جبل مسلمانوں کے پہلے داعی، جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، وہ زار و قطار رونے پر مجبور تھے۔ میرے بھائی دوست، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ستاتا ہے، میں اس بات سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ سوال کر لے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ ابو درداء بتاؤ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ صرف علم کو حاصل کر لینا اور عمل کو چھوڑ دینا
یہ کافی نہیں میرے بھائی دوستو، علم پر عمل بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ علم والے تھے، گہرے علم والے تھے، اور ڈرتے تھے اپنے علم، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی، عمل ہونے کے باوجود بھی، کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ سوال کرنے کے دردا بتاؤ کتنا عمل ہے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ میرے بھائی اور دوستو کیا ہے؟ آج تھوڑا سا علم ہمارے پاس آ جائے تو ہم لوگوں کو نیچے دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے ہم لوگوں پر فتوے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے ہم اپنے علم پر گھمنڈ کرتے ہیں اور عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی دوستو، یہ دنیا کی حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ابھی سانسیں چل رہی ہے، دنیا کی حقیقت کو جان لو، ورنہ جب یہ سانسیں رک جائے گی اور یہ دنیا کی حقیقت تو سامنے آنا ہے، چاہے تم قبول کرو یا نہ کرو، تمہارے سامنے ایک جھٹکے میں جب انسان کو موت کا جھٹکا لگتا ہے نا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ اس چند سیکنڈ میں، لمحات میں، اس کے بعد اس کی مکمل زندگی جو اس نے گزاری ہے، اس چند سیکنڈ میں جب روح کے جسم سے خارج جو چیز نکلتی ہے اس کے سامنے آ کر رہ جاتی ہے۔ تو دنیا کی حقیقت تو آپ کے سامنے آتے ہیں، کیوں نہ سانسیں چلتی رہے اور آپ دنیا کی حقیقت کو جان لیں، آخرت کی حقیقت کو پہچان کر کے آخرت کے بیٹوں میں اپنے آپ کو شامل کر لے اور دنیا کے بیٹے بننے والوں میں سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔